السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی تکمیل کی گھڑیاں ہیں، اور کل سے دوسرے عشرے کی مبارک گھڑیاں شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے عشرے میں جو کچھ اس کی توفیق سے عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ اپنے دربار میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور بقیہ دنوں کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت میں رمضان کے جو دن ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں، یہ بیانات کے لیے مناسب بھی نہیں ہیں، اصل عبادتوں کے اوقات ہیں، لیکن صحابہ کرام کا معمول، خصوصاً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، دارمی کی روایت سے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت میں دور مکمل کر لیتے تو اپنے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، سب کو جمع کر کے دعا کرتے۔ صحابی رسول کے اس عمل سے ہمارے علماء نے یہ اصول مرتب کیا: تکمیل قرآن کا اگر موقع ہو تو اس موقع پر دعائیں کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس تاریخ پر اس وقت میں ہم سب کو زحمت دی گئی ہے، اگرچہ کہ روزے کی تھکن ہے، تراویح کا ایک لمبا سلسلہ 3 پاروں کی تکمیل کا، اس سے ہو کر ہم نکلے ہیں، اور نیند کا تقاضا بھی ہے، پھر آگے سحری کا تقاضا ہے۔ یہ سب چیزیں سامنے رکھتے ہوئے صرف 10 منٹ اگر آپ حضرات ایک ضروری پیغام قرآن کریم کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ ساتھ دیں تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ کہ یہ موقع تکمیل قرآن کا ایک قرآن نہیں بلکہ 5 قرآن اس وقت میں تکمیل ہو رہے ہیں، 4 یہ بچوں کے قرآن مکمل ہو رہے ہیں، اور ایک جو ہے مفتی صاحب کی تراویح کی قرآن تکمیل ہو رہی ہے۔ 5 قرآن کی تکمیل کا یہ موقع ہے۔ اس موقع پر ہمارے ذہنوں میں جو باتیں ہیں، ابھی مفتی صاحب نے بطور مقدمے کے کچھ باتیں ذکر کی، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو اتنا تو معلوم ہے کہ قرآن کا پڑھنا بہت مبارک عمل ہے، اور اس سے زیادہ مبارک عمل قرآن کریم پر عمل کی توفیق کا مل جانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو ہمارے کو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن تیسری جو بات ہے جو عام طور پر ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اور وہ بسا اوقات سمجھ میں آتی بھی نہیں، جو چیز ہم سمجھنا نہیں چاہتے وہ اس وقت میں پیش کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کا پڑھنا مبارک عمل ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا مبارک عمل ہے، ویسے قرآن کریم کو ترک کرنا بھی بہت بڑا مصیبتوں کا عمل ہے۔ قرآن پڑھنا جہاں برکت کا عمل ہے، قرآن پر عمل کرنا بہت بڑی نعمت ہے،
لیکن اگر خدا نہ خواستہ 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ ہماری زندگی قرآن کریم سے ہٹ کر چل رہی ہے، قرآن کریم کی طرف رغبت کے بغیر چل رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے شوق کے بغیر چل رہی ہے، تو پھر یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے، یہ مصیبت دنیا میں بھی پیچھے نہیں چھوڑتی، آخرت میں بھی پیچھے نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں بھی مسائل کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی مسائل کا ذریعہ ہے۔ ہم تو صرف ایک پہلو پر پورا فوکس کیے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف توجہ دے رہے ہیں، بالکل حق ہے، لیکن ساتھ میں ہماری زندگی کے اس حصے پر بھی ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کے تعلق سے ہمارے قلب میں جو حساسیت ہونی چاہیے، جو شوق ہونا چاہیے، وہ نہیں۔ اب جو 10 دن قرآن کریم پڑھے نہیں سنے، کیا 11ویں دن ہم میں سے آدھے سے زیادہ لوگ کیا قرآن کریم کو سننے میں لگیں گے؟ معلوم یہ ہوا ایک رسم تھی جو ہم نے پوری کر لی، آگے بس جو گتے دارہ ہیں، حافظہ، عالمہ، مسجد کی کمیٹی والے اور گھر میں جن کی نہیں چلتی، وہ سب لوگ گتے دارہ ہیں، وہ لوگ مسجد میں رہنا، بقیہ پورے قرآن کریم کو چھوڑ کر بے محابہ صاحب باہر ہیں۔ غور کرو قرآن کریم کے تعلق سے، 10 دن گزرے رمضان کے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، سینے پر ہاتھ رکھ کر بولو ہماری قرآن کریم کے ساتھ رغبت، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق، کہ 10 دن گزرے، گھر جا کر بیوی سے پوچھئے، شوہر نامدار جو گھوڑے پہ بیٹھ کے مرد بن کے آئے تھے، اپنی بیگم سے پوچھئے 10 دن ہوئے 10 پاروں کی تلاوت ہوئی؟ بہو سے پوچھئے 10 روزے گزرے 10 پاروں کی تلاوت ہوئی؟ بیٹی سے پوچھئے، بیٹے سے پوچھئے، داماد سے پوچھئے، اپنے آپ سے پوچھئے۔ 10 کنٹل تربوز تو بیچ دیا، 1 کنٹل کھجور بیچ دیا، 1 پارا نہیں پڑا۔ 10 کنٹل جیسا تربوز بیچا، 1 قرآن ختم نہیں کیا۔ اندازہ ہوا تجارت کی فکر تو ہے، تلاوت کی فکر نہیں ہے۔ دکان کیسے چلے گی؟ خرچے کو مکمل کرنے کے لیے کیا کرنا، اوور ٹائم کب کرنا؟ ٹھیک ہے، تلاش رزق کے لیے سرگرداں ضرور ہے، لیکن کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول جو بخاری شریف کی حدیث چیخ کر کہہ رہی ہے، کان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، حضرت جبرائیل رمضان کی ہر رات میں، ایک رات میں نہیں، فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان کی ہر رات میں جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے۔ کیا کرتے ملاقات کر کے؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، جبرائیل قرآن سنا رہے ہیں، سرکار سن رہے ہیں، سرکار قرآن سنا رہے ہیں، جبرائیل سن رہے ہیں۔ یہ دونوں کا معمول امت کے سامنے پیش کیا اور بتایا تمہارا پیغمبر قرآن کبھی سن رہا ہے، کبھی قرآن سنا رہا ہے، رات یوں گزار رہا ہے، رمضان یوں گزار رہا ہے۔ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر غور و فکر کر اور اپنے آپ سے سوال کر کہ کیا تو نے قرآن سنا تو صحیح، قرآن سنایا، قرآن پڑھا؟ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ایسا ویسا کر کے کسر ڈھکل کے قرآن کریم مکمل سن لیا، ٹھیک ہے، جیسا ہو گیا، لیکن کیا اس سے ہٹ کر قرآن تو پڑھا بھی؟ کس پر بھروسہ ہے؟ کہاں کالر جھٹک رہی؟ جنت الفردوس میری ہے،
قرآن نے کیا کہا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. عام آدمی نہیں، اونا بونا نہیں، وقت کا پیغمبر اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے ہماری، اے اللہ یہ وہ قوم ہے جن کو قرآن کی دولت ملی تھی لیکن یہ قرآن کو چھوڑ دیا. ترک قرآن کا وبال اس وقت میں اس امت کے اندر اتنا پھیل گیا، پڑھے لکھے MBBS تک پہنچے، ڈبل M.Phil کر لیے، یہ سب ڈگریوں کے اعتبار سے بڑے ڈگری ہولڈر بن گئے، روزگار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے کہا جو قرآن کو چھوڑے گا، اللہ فرما رہے میں اس کی روزی تنگ کروں گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. ترجمہ قرآن اتنے رکھے ہوئے، اٹھا کے کھول کے دیکھو جو ہے معیشتا ضنکا کا کیا ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ روزی تنگ کر دیں گے. نیمبوا لا رہی ہیں، ناریلا لا رہی ہیں، اگربتیاں لا رہی ہیں، جی صاحب پانیاں دم کرا رہی ہیں، دکان پہ چھڑک رہی ہیں، سامان پہ چھڑک رہی ہیں، اور سمجھ رہے ہیں دکان چلتی اخل سے پیدل دکان نہیں چلتی پانی دم کرنے سے. گراہک بھیجنے والا اللہ ہے، روزی کے لیے دروازے کھولنے والا اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، رزق میں برکت دینے والا اللہ ہے. ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ سمجھا قوالیاں لگاؤ مزے کرو، قرآن چھوڑو مزے کرو، 10 دن کا قرآن پڑھ لو مزے کرو. سرکار پورا رمضان قرآن پڑھ پڑھ کے، قرآن سنا سنا کر رمضان جی صاحب گزار رہے ہیں، اور ہم لوگ 10 دن 8 دن 5 دن یوں کر لیے، اس کے بعد 12 خون معاف. مل صاحب کے جھک کو پیٹ میں منڈی ڈالنا، بمبی میں سر رکھنا، سر پہ ہاتھا رکھ لینا، بس جنت کے جی صاحب سرٹیفکیٹ آن لے لینا، انہوں ادھر ہم ادھر، ختم. خوش. قوم کی قوم اس کے اندر مبتلا ہو گئی. گھر میں کوئی معمول بنا قرآن کی تلاوت کا، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، جو اس ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، کون سا وقت ہے گھر میں تلاوت ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں. تذکرے ہیں تو کپڑوں کے، تذکرے ہیں تو پکوان کے، تذکرے ہیں تو چندیوں کے، تذکرے ہیں تو بکے کے، تذکرے ہیں تو چپوں کے. بس صبح سے شام تک چپے چندیاں، چپے چندیاں، اسی میں پوری قوم مر رہی ہے. لیکن کسی کو احساس نہیں ہے. کبھی قرآن کھولیں گے تمہارے کتنے پارے ہوئے، میرے اتنے پارے ہوئے، یا کیسا پڑھنا، یا مجہول پڑھنا، یا معروف پڑھنا، یا کیسا پڑھنا. حص مر گئی مسلمانوں کی. قرآن نے کہا جو قوم قرآن چھوڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی پہلی مصیبت روزی تنگ کر دیں گے، روزی تنگ کر دیں گے. اور دوسری مصیبت دنیا کی قرآن کریم کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کی. آپ بولے گا مطلب چھوڑ کے زندگی گزارنا کس کو بولتے ہیں؟ ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں نا جی. کسی جاہل سے جاہل کو بھی پکڑ کے پوچھو بھائی قرآن کو مانتا؟ ارے کیسا نہیں مانتے، کیسا نہیں مانتے؟ اس سال میں 2 نمازیں پڑھتا ہوں گا، مگر قرآن بولے تو سمجھ نہیں، قرآن کو مانتے. معلوم ہوا جوان بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جی صاحب بوڑھا بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے، پڑھا لکھا بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے، بے پڑھا لکھا بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے. لیکن قرآن پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پر ایمان کے ساتھ رشوت بھی لے رہا ہے، قرآن پر ایمان کے دعوے کے ساتھ سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ جی صاحب حلال حرام کی تمیز اٹھا کر زندگی گزار رہا ہے. غور کرو، ایمان، قرآن پر ایمان کا کیا مطلب یہ ہے. دوسرا وبال قرآن کریم کے ترک کا
روزی کی تنگی کے بعد میں قرآن کہتا ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، قرآن کے الفاظ ہیں، ذلت طے ہے، سب جگہ سے لات کھائیں گے، ادھر سے لات ماریں گے، ادھر جائیں گے، ادھر سے لات ماریں گے، ادھر سے جائیں گے۔ ہے کوئی عزت مسلمانوں کی؟ بچے ہیں تو بس وہ اللہ کے کرم کی وجہ سے بچے ہیں، ورنہ ایسے مناظر اس وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھنا بھی جرم بن گیا، اللہ کا نام لینا بھی جرم بن گیا، اپنی انفرادی عبادتیں کرنا بھی جرم بن گیا۔ یہ کیوں ہے؟ ذلت کیوں آئی؟ قرآن نے کہا جو اپنی زندگی قرآن کریم کے تقاضوں سے ہٹ کر گزارے گا الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر موت سے پہلے ذلت طے ہے۔ آج بچے پڑھے لکھے روزی کے لیے پریشان، جن کے پاس پیسہ ہے، کاروبار ہے، اسباب ہے، لیکن مارکیٹ میں ان کی کوئی سننے والا نہیں، عزت کہیں نہیں ہے، سب گری ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے ترک کا وبال ہے۔ آخرت کے اندر تو پوچھنا ہی کیا ہے، خود قرآن نے صاف کہہ دیا جو آدمی دنیا میں جیسا قرآن چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، قرآن سمجھنے کی فکر نہیں کرتا، قرآن کریم کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا، قرآن کے حرام کو حرام نہیں سمجھتا، تو آخرت کے اندر تو اس کے لیے وبال جان ہے ہی۔ اس لیے اس وقت میں یہاں سے ایک پیغام لے کے جائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ حضرات نے باوجود 10 دن کی تھکن کے کچھ وقت اور فارغ کر کے قربانی دی، اللہ اس قربانی کی لاج رکھے اور اس قربانی کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر عملی انقلاب آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سبب بنائے۔ اللہ کے بندو، جہاں قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنے کی جیسا سیکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہیں اس بات کا اہتمام کرو قرآن کے حلال کو حلال سمجھ کر، قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کر جیسا زندگی گزارنے کے لیے ایک نئی شروعات کا آغاز کرو، اور یہ ارادہ کرو کہ آج تک کی جو زندگی گزری، لیکن آگے کی زندگی انشاءاللہ ہم قرآن کی رہبری اور رہنمائی کے اندر قدم اٹھائیں گے۔ ارادہ کرنا ہمارے اختیار کا کام ہے، توفیق عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا 10 دن میں روزانہ 3 پاروں کی ترتیب سے مفتی صاحب نے قرآن کریم سنایا اور ہم بڑے مزے کے ساتھ سنتے رہے۔ یہ مفتی کہاں تیار ہوا؟ کہاں تیار ہوا یہ مفتی؟ یہ حافظ کہاں تیار ہوا؟ ارے بولتے نہیں کیا؟ کہاں تیار ہوا؟ مدرسے میں تیار ہوا۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تراویح کے لیے تڑپنا پڑتا، تراویح کے لیے تڑپنا پڑتا، حافظ کو جیسا تلاش کرنا پڑتا۔ یہ مدرسے کی دین ہے، کسی کالج میں حافظ نہیں بنا، کسی جی صاحب جو ہے گیرج کے اندر حافظ نہیں بنا، کسی دکان کے اندر حافظ نہیں بنا۔ حافظ وہاں بنتا ہے جہاں حفظ قرآن کا نظام ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے صرف بچے کی محنت نہیں، مدرسے کی محنت، استاد کی محنت، بچے کے سرپرستوں کی قربانیاں، کئی چیزیں ملنے کے بعد ماں باپ کی قربانیاں ملتی ہیں، اساتذہ کی محنتیں لگتی ہیں، تب جا کر یہ بچے سامنے آتے ہیں۔ یہ 4 حافظ کہاں بنے؟ پوچھو ان کے استاد کو، ان کا ذات درست کرانے کے لیے استاد نے کتنے دن ان کے پیچھے محنت کی تھی،
تختی ختم کرتے امتحان دینے آتے، استاد کہتے کہ ان کا جی صاحب تلفظ درست نہیں ہے، پھر جاتے پھر لاتے پھر جاتے پھر آتے، فجر سے پہلے پڑھا رہے ہیں، فجر کے بعد پڑھا، ساری دنیا میٹھی نیند سو رہی ہے، تمہاری اولاد کو مدرسے کا استاد فجر سے پہلے گھر چھوڑ کر آ کر ان بچوں کا ذات درست کرا رہا ہے، ان بچوں کا عین درست کرا رہا ہے، ان بچوں کا آموختہ سن رہا ہے، اس کے بیوی بچے بھی گھر پہ ہیں، وہ بھی تو آرام سے سو سکتا تھا، لیکن آپ کی اولاد کو سنوارنے کے لیے، آپ کی نسل کے قرآن کو درست کرنے کے لیے وہ بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، بستر کی گرمی اور نرمی کو چھوڑ کر وہ مدرسے میں ٹہل کر جی صاحب فجر سے پہلے سبق سن رہا ہے۔ یہ قربانی کسی کو نظر آتی ہے؟ پڑھائے تو پڑھائے ہوں گے، کیا ہوا؟ بنائے تو بنائے ہوں گے، کیا ہوا؟ پیسے پھینکے نا منہ پہ، مہینے کو 400 روپئے بھیک دیا، بھیک۔ تو باپ ہوتے ہوئے 20 سال میں بیٹے کو 20 صورتیں یاد نہیں کرا سکا، اور وہ 6666 آیتیں یاد کرا دیا۔ تو 400 روپے میں تیرے بیوی کو 4 صورتیں زبانی یاد دلا، دیکھیں گے کتنا ترم خواہ ہے۔ اور یہ 540 رکوعات رات دن صبح شام ان کے پیچھے محنت کر کر کے، ایک استاد کے پاس نہیں سنبھلا، دوسرے استاد کے پاس وہاں نہیں سنبھلا، تیسرے استاد کے پاس، کبھی محبت سے کبھی سختی سے ان کی زبان کو ایسا سیکل کر دیا، آج قرآن کریم پڑھتے ہیں تو جیسا حرف جہاں سے ادا کرنا چاہیے تھا ویسا ادا کرتے ہیں۔ یہ کمال ہے استاد کی قربانی کا، مدرسے کے نظام کا۔ اگر یہ دینی ادارے نہ ہوتے، یہ مدارس نہ ہوتے، ہماری مسجدوں کے مصلے خالی ہوتے، رمضان کے اندر بھی ہم بے چین و بے قرار ہوتے۔ آج بڑی خوشی سے ہم پھول پہنا رہے ان کو، ارے پہلے یہ تو سوچو یہ پھول پہننے کے لائق بنایا کس نے؟ اس کے پیچھے اللہ کی توفیق رہی، اس کے پیچھے مدرسے کا نظام رہا، اس کے پیچھے استاد کی قربانی رہی، اس کے پیچھے ماں باپ کی قربانی بھی رہی۔ بچوں کو الگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے مل صاحب۔ جو بچہ ماں کے بغل میں سوتا، باپ کے بغیر نہیں رہتا، وہ بچے کو لے جا کر ہاسٹل میں ڈالنے کے بعد باپ جب بستر خالی دیکھتا ہے، اندر سے اس کا دل ابل کے آتا ہے، میرا بیٹا میں لے جا کے میں چھوڑ دیا، رہ تو میرے ساتھ سوتا تھا لیکن رات میں سوتا ضرور ہے، روتا بھی ضرور ہے۔ اس کے نکلے ہوئے آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے سینے کے لیے قرآن کو وقف کر دیتا، سینہ کھول دیتا۔ یہ قربانیاں ہیں یہ، تو قوم ان قربانیاں دینے والوں کی ناقدری کر رہی ہے اس وقت میں۔ مدرسوں کو ہم اپنی زبان سے برا بھلا بول رہے ہیں، مدرسوں کی ترقی میں روڑے اٹکا رہے ہیں، مدرسے والوں کو گری ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ارے تم جنے تھے اولاد کو، تمہاری ذمہ داری تھی تمہارے بیٹے کو حافظ بنانا، لیکن یہ مدرسے والے تمہارے کھٹے مٹھے سب کچھ سن کر تمہاری نسل کو تیار کیا۔ اجی مفتی صاحب مکتب کی 6 مہینے سے فیس نہیں دیے، اور جب ان کی فیس منگائی گئی تو میرے مدرسے کی بات بول رہا ہوں، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، قیامت کے دن جی صاحب گریبان پکڑیں گے ان کا۔ جملہ سنو اور سناتا رہوں گا میں۔ 6 مہینے کے بعد جب فیس لائے، 100 روپے ایسا کھڑے کے وہ پھینک رہے ہیں، ترکوڑا نا جی، ورجنل ترکوڑا، میاں بھایا مغل اعظم کھا کے جی صاحب جم میں جا کے جی صاحب جسم بنائے سو قوم ہے جو ورزش کر کے باپ پر اپنی طاقت بتاتی ہے، ہاتھوں میں جی صاحب فولادی لا کر ماں کو تھپڑ مارتی ہے، یہ وہ قوم ہے۔ 6 مہینے کی فیس مانگے، 100 روپے لا کے پھینک کے کیا بول رہی؟ ربی کو یہ دے رہے سو بہت ہے، رکھ لو، تمہارے باپ کے نوکر ہیں پڑھانے والے، تمہارے خاندان کے قرضے دار ہیں، اور وہاں غیروں کے پاس جا کے سر 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 بلکہ ہزاروں کا ڈونیشن بن کے آ رہی، شرم نہیں ہے قوم کو؟
جو قرآن ان کو دنیا میں عزت دلانے والی، آخرت میں عزت دلانے والی، اس قرآن کی ساتھ جو خدمت کرنے والوں کے ساتھ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا رویہ اس طریقے سے ہے. عربی کو یہ دے رہے سو بہت ہے، اس کا مطلب قوم کے دل سے قرآن کی عظمت رخصت ہو گئی. یہ جملہ ہے، جملہ، اور بولتا رہوں گا میں. جن کو کر کے دھو لینے کا سلیقہ نہیں ہے، وہاں ہماری قوم ہاتھ بن کے پیسے بن کے آ رہی، اور یہاں کے عربی کو 100 روپے دے رہے سن بہت ہے جی. کئی کوئی ان کے بچوں کو گھر میں بیٹھ کو نہیں پڑھا لے سکتے، تمہاری اولاد کو کہیں پڑھانا، کہیں پڑھانا جی. فجر سے پہلے اٹھتا کو تمہارے بیٹے کی قرآن کا درس کرانا، تم 6 مہینے میں 100 روپے لا کے پھینکتے منہ پہ. اور کیا آکڑ ہے سمجھ رہی؟ مسجد کی کمیٹی بن رہی ہے تو سب سے پہلے جانا ہوں میں، ممبر بنتا ہوں. کیوں؟ جنت الفردوس کی کنجی ملنے والی ہے. صدارت کے واسطے لڑ لو، ممبری کے واسطے لڑ لو. قوم ہماری یہ ہے، قرآن کا ذوق، قرآن کی عظمتوں سے دل سے بالکل خالی ہو گئے. بس پینا پٹارم ہے، لونا لوٹارم ہے، بتانے کو خالی میاں بھایا ہے، اندر سے نہ قرآن ہے، نہ صاحب قرآن ہے، نہ قرآن کی عظمت ہے، کچھ نہیں ہے. یہ درد ہے جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ قوم کے وہ داغ ہیں جو ہمارے دامن کو داغ داغ کر رہے ہیں اور دوسروں کو موقع دے رہے ہیں. مارو ان کو، کاٹو، یہ اسکراب کے لائق ہیں، ان کو ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے، یہ دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ہے. جب قوم نافع نہیں بن رہی تھی، چیز فیان سر کے اوپر اسی وقت تک رکھتے جب تک وہ ہوا دیتا، بلب کو سر کے اوپر اس وقت تک رکھتے جب وہ روشنی دیتا، جب روشنی دینا چھوڑ دیا ڈسٹ بن میں لا کر ڈالتے ہیں. یہ قوم نفع دینے والی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، نفع دینا چھوڑ دی یہ قوم. اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے لاتے مار رہا ہے، یہ ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لائق ہے، زمین میں رہنے کے لائق نہیں ہے. اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن میں جو رخ آپ کی فکر کا، آپ کی سوچ کا جس طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں، شاید آپ حضرات الحمدللہ یہاں اس مسجد کے ماحول سے، مفتی صاحب کی تربیت، ہمارے صوفی صاحب کی تربیت، اور جو ہے یہاں کے دینی مذاکرے اور ماحول سے آپ نے میرے درد کو سمجھا ہوگا. یہ میں کچھ لینے نہیں آیا یہاں، لیکن درد بانٹنا ہمارا فرض ہے. آپ کو کڑوا لگے، کسیلا لگے، لیکن جو حق ہے وہ بولنا ضروری ہے. میں کوئی امام نہیں ہوں کل صبح میں امامت سے نکال دینے کے واسطے، مجھے کیا ڈر ہے؟ وہ تو جو مقررہ امام ہے وہ ڈر کے امامت کرتا، اس واسطے کہ زیادہ بولا تو کمیٹی والے دوسرے دن فلیتا ہاتھ کو دیتی. ملک میرے کیا ڈر ہے یار؟ میں کوئی امام تھوڑا ہی ہوں یہاں کا، لیکن جو حق ہے وہ بول کر جاؤں گا. گھروں کا جائزہ لو، ڈگریاں رکھنے سے روزی نہیں ملتی. قرآن کریم کی طرف آؤ، اللہ کے قرآن کو پڑھو. نہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا سورہ واقعہ کی جو تلاوت کرتا ہے اللہ کبھی بھوکا نہیں سلاتے. پڑھو، دیکھو قرآن کریم کا ماں. گھر والی کو بولو ارے دکان نہیں چل رہی، سب بول رہے صاحب مارکیٹ ٹھنڈی ہے، مارکیٹ ٹھنڈی ہے، مارکیٹ ٹھنڈی ہے. لکشمی بم جلانے مارکیٹ ٹھنڈی نہیں ہے، پودینے کے ہارا لانے مارکیٹ ٹھنڈی نہیں ہے. مسجد کا تقاضا بھائی مارکیٹ ٹھنڈی ہے، کچھ بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں چل رہا. پھر لکشمی بم کیسا جلا رہے رہے، دسترخوان پر 10 کیسے کھانے پکا رہے. مارکیٹ ٹھنڈی رہے تو ایک پہ خالی دال پہ گزارا کرنا تھا، خالی ایک کھانے پہ شادی کرنا تھا. شادی کرتے خود جی صاحب میزبانی کرتے خود 10 ریڈ گرین وائٹ سب آ رہا، پھر بول رہے مارکیٹ ٹھنڈی ہے. اور جہاں دن کا تقاضا آ گیا بولے کچھ بھی نہیں ہے مول صاحب، خالی چپ پیسے دو پیسے کے واسطے، آٹھانے چارنے کے واسطے کاروبار کرنا. کاروبار کیا بھی نہیں ہے. پھر یہ لکشمی بما جو جلا رہا، جی صاحب پودینے کھانا کو ڈال رہا، وہاں مارکیٹ کہاں گرم ہو رہی، وہاں کیا دو طرف ڈھول بجا رہے ہیں صاحب. راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، ادھر بھی چلو ادھر بھی چلو. بول صاحب کو الو بنانے کا بناتے رہو، اپنا کام کرتے رہو. یہی سے اور کیا، کڑوی باتیں ہیں، یہ جلدی ہضم نہیں ہوتی ہے.
اللہ جزا خیر عطا فرمائے مفتی صاحب کو، اور ان مدارس کے حق میں آپ کے زبانیں سوائے محبت کے کوئی اور جملہ نہ نکالے جو ہماری نسل کے اندر قرآن کریم کی نعمت کو منتقل کرنے کا کام کر رہی ہے۔ جو تم نہیں کر سکے، تمہارے بابا نہیں کر سکے، تمہارے دادا نہیں کر سکے، وہ کام ایک استاد کر کے بتا رہا۔ کرتے تو تمہاری بیوی بھی حافظ رہتی، تمہاری بہو بھی حافظ رہتی، تم نہیں کر سکتے، تمہارے بس کا نہیں ہے یہ کام۔ یہ تو یہ اللہ کی توفیق ہے جو عربی مدرسے میں دال کھلا کے چٹائی پہ بٹھا کے اس کے باوجود بھی ایسا مانجتے ہیں کہ روزانہ ایک رکوع نہیں، پو پارا، ایک ایک رکوع ایک ایک پارا یاد کر کے سناتا ہے، اللہ کا کلام سینے میں لے لیتا ہے۔ کتنے معصوم بچے ہیں، ان کو 2 کلو کا وزن 5 کلو کا وزن دے نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہ قرآن اٹھا لیا جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر قرآن اتار دیا جاتا کسی پہاڑ پر، اتنا وزنی ہے پہاڑ کے پتھر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 کلو نہیں اٹھا سکتا، وہ قرآن اٹھا لیا۔ تم کو دیکھنے میں معمولی نظر آ رہا ہے، تم کھڑے کے یہاں سورہ فاتحہ پڑھ کے بتاؤ نماز میں، پیرا پوری اونوں کاپتے رہتے، اور وہی پوری قرآن سنا دیا۔ کیسا سنایا؟ وہ ہمت، وہ جرأت، جیسا حوصلہ، یہ وہ اساتذہ کی محنتیں ہیں، یہ اساتذہ کی قربانیاں ہیں جو عربی مدارس ان کو قریب میں رکھ کر سینے سے لگا کر ان بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ اس لیے ان مدرسوں کو سال میں ایک مرتبہ وہ بھی کیا مانگتے ہیں بھائی، ان بچوں کی ضروریات، گھر میں اے سی کے بغیر نہیں سو سکتے، یہ بچے ٹینوں کے اندر رہتے ہیں، تم فلٹر کا پانی خرید کے پیتے ہو، یہ بچے جیسا فلٹر جیسا پانی مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، گلاس میں نہیں ملا تو رکابی مکو لگا کر پی لے کے چلتے ہیں۔ اے بچوں کی ضروریات کے لیے آواز لگائی جاتی ہے کہ بھائی رمضان میں تھوڑا سا ان بچوں کا خیال کر لو، تو ہم وہ بھی دیکھ کو گن کو پھٹے نوٹاں جمع کر کو یوں منہ پہ ڈال کو دیا نا کیا دیا، کفن کی قیمت بھی نہیں دیا نا کیا دیا کیا نہیں۔ تو اس واسطے اولاد مرنے کے بعد کیا بول رہی، میں ایک ہی بیٹا ہوں کیا، کفن دفن کو خرچہ لگانے کے واسطے سب بھایا لگاتا ہوں، نہیں تو نہیں۔ جو پیسے تم نے ان کا حق مار کر رکھا وہ پیسے تمہارے کفن کو بھی کام نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں، تمہاری پیٹ کی اولاد تمہارے جیسا جائیداد پر قابض ہونے والی وہ اولاد تمہارے کفن دفن کو ایک پوری ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کھلا بول رہے ہیں پورے محلے کے سامنے، سب بیٹے دیے تو میں بھی دیتا ہوں، نہیں دیے تو میں بھی نہیں دیتا، کیسا رہے کہ تو چندے کی جان دے کفن۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت سارے درد ہیں، کیا کیا سنائے، وقت نہیں ہے۔ اس وقت میں بہت خوشی کا موقع، میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ مجھے 60 کلومیٹر سے دور سے بلا کر اتنی رات میں آپ اپنی خوشی میں مجھے شریک کیا۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کی خوشی میں مجھے یاد کیا، ورنہ تو یہاں کون آتا کون جاتا کیا ہے کہنے، تو آپ کی خوشی کا موقع تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی کو ہمیشہ کی خوشی بنا دے، دنیا اور آخرت کے لیے خوشی کا سامان بنا دے، اور ہر ایک آدمی اپنی فکر کے ساتھ جہاں بھی رہیں عربی مدارس کو اس نظر سے دیکھیے جس نظر سے دیکھنے کے یہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ درود شریف پڑھیں، دعا کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة یا ارحم الراحمین۔ اللهم انس وحشتي في خبري، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا واجعله لي حجة يا رب العالمين، واجعله لي حجة يا رب العالمين، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے حق میں شفیع بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ اے اللہ، ہم سر سے لے کر پیر تک قرآن کی حق تلفی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ، اگر تیرا قرآن خود ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے، اللہ ہماری مغفرت کیسے ہو سکتی؟
اللہ قرآن کی قدر کرنے، صاحب قرآن کی قدر کرنے، قرآن فکروں کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے مبارک مہینے کے 10 دن گزر گئے، اللہ ہم قرآن کے قریب نہ ہو سکے، نہ اس کی تلاوت کا شوق جاگا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی نعمتوں سے معمور فرما دیجیے، جو پڑھا گیا اس کو قبول فرما، اگلی جتنے دن باقی ہے اس میں قرآن سے قریب رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو کچھ تلاوت ہوئی ہے اللہ، جو کچھ پڑھا گیا، پڑھنے میں جو حق تلفیاں ہوئی اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی نورانیت سے منور فرما دے، ہماری نسلوں میں قرآن کی برکتوں کو منتقل فرما دے۔ جن بچوں کا قرآن مکمل ہوا تیری توفیق سے ہوا، اللہ قیامت تک قرآن کی نعمت ان کے سینوں میں برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، ان کے خاندان والوں کو قبول فرما، بہترین جزا خیر عطا فرما۔ جن اساتذہ نے محنتیں کی، جن عربی مدارس نے ان کے پیچھے محنتیں کی، اللہ ان کی ہر جانب سے حفاظت فرما، دامے درمے سخنیے۔ اے اللہ مدرسے کے تعاون کرنے والوں کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ امت کو مدرسوں کو امت سے جوڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو تیرے راستے میں دیر دور کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ ان کی گھروں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، ہر ایک کو دین کا داعی بنا دے، دین کی فکروں میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.